ہمارا تو میں اصل میں حضرت جی مجھے اکثر احباب کہتے ہیں وہ حضرت جی نہیں پڑھتے ہے تو تھی تقریر کرے میں کہتا جی میں تقریر کرنا آیا ہی نہیں، میں تو آیا درود پڑھانا میں کو تقریر کرنے تو نہیں آیا ہے، میں تو آیا تربیت کرنی ہوں، میں تو آیا کو ترلے منتیں کرنی ہوں۔ میں اصل میں حضرت جب تھا نا، کیونکہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ اثر تو وہ بھی چھوڑتا ہے، علم الیقین کی منزل پہ بندے کو وہ بھی لے ہی آتا ہے، لیکن پھر جو آگے واردات ہے نا وہ پھر عین الیقین اور پھر عین الیقین سے حق الیقین ہے۔ میرا جو طالب علمی کا دور ہے لاہور جامعہ نظامیہ حضرت ہم آتے رہے ہیں، اللہ نے توفیق دے رکھی تھی، تو میرے گھر کے سامنے نا جہاں سیالکوٹ میں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا جام پل، ٹھیک ہے جی، تو میرے گھر کے سامنے قبرستان تھا حضرت، آج بھی ہے۔ تو اس وقت قبرستان میں حضرت ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی۔ اللہ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے حضرت جی، جلجے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے حضرت، لیکن بس چلو ایک محبت کا ایک سلسلہ تھا، اور حضرت نے بڑی شفقتیں بھی فرمائی، جو آپ نے حق صحبت ادا کیا۔ جب حضرت نے چادر دی نا مجھے سائیں عبدالرشید یاد آ گئے حضرت۔ میں ایک دن نا دسمبر میں اپنے لاہور سے واپس آیا، کیونکہ گھر بالکل سامنے تھا گلی میں گھر، حضرت نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا کہ آیا واپس لاہور سے، آپ نے ایک بچہ بھیج کے نا لڑکا مجھے بلایا قبرستان، میں گیا، حضرت نے 1000 کا نوٹ دیا، تب وہ 1000 کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، اور دے کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دے گے، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا، میرے منہ سے بھی نکل گیا، میں نے کہا حضور آپ 1000 کام کہیں میں 1000 کر دوں گا۔ فرمانے لگے یار میں تو لاہور آ جا نہیں سکتا، تو آتا جاتا رہتا ہے، تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ سادات میں سے تھے، لیکن حضرت یہ بزرگوں کے بھی اپنے رنگ ہوتے ہیں، جان بوجھ کے اپنا نام بدل لیتے ہیں تاکہ ساڑا نا ہی کوئی نہ لے، چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے، سادات میں سے تھے حضرت، سید تھے، جان بوجھ کے نام بدل جاتے ہیں، ساڑا نا ہی کوئی نہ لوے، اتنی نفی کرتے ہیں اپنی حضرت، ساڑا نا ہی نہ لوے کوئی بھی حضرت۔ ہاں جی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لکھا آپ کے پاس ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ تھا، یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب آئینوں کی بھرمار ہو حضرت، بازار آئینوں سے بھرے پڑے ہوں، مشینیں لگی ہیں، فیکٹریاں لگی ہیں، آئینے بن کے آ رہے ہیں، نہیں، ہاتھوں سے چیزیں بنتی تھی، ایک آئینہ بنتے بھی شاید میرے خیال سے ہفتہ لگتا ہو، شاید مہینہ لگتا ہو حضرت، آپ کے پاس ایک آئینہ تھا چینی، وہ لکھا ہے وہ خادم صفائی کر رہے تھے تو کرتے کرتے گر کے آئینہ ٹوٹ گیا، اور بڑے گھبرائے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئینہ مانگے گے وضو فرما کے، کیونکہ سنت آئینہ دیکھنا، تو کیا جواب دوں گا کہ آئینہ کدھر گیا؟ یہ والا دور تو نہیں نا ہے کہ موٹر سائیکل نکال لی اور جا کے نیا آئینہ لے آئے، وضو کا وقت بھی قریب تھا، لیکن خادم بھی تو حضور غوث اعظم کے تھے نا، نہ چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے، اس دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی روح مبارک کی زیارت کرتے تھے، دن میں کئی بار حضور غوث اعظم ان کو نام لے کے بلایا کرتے تھے، پتہ نہیں ان میں اب کیا کیا کمالات آئے ہوں گے۔ وہ لکھا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر لیا نا، تو وضو کر کے ان کو کہتے ہیں بھائی آئینہ تو لے کے آؤ، اب وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ حضرت میرے کو ٹوٹ گیا، بلکہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا، اپنا نام ہی نکال گئے بیچ میں، ذات کو لے آئے حضرت، اپنا نام لیا ہی نہیں، از قضا یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑا ہے، صفائی کرتے مجھ سے ٹوٹا، عرض کرتے ہیں از قضا آئینہ چینی شکست، حضور قضا ہی تھی ٹوٹ گیا۔ اب یہ نہیں لکھا کہ حضور غوث اعظم نے آگے سے کچھ کہا، آپ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع میں لایا، وہ کیا عرض کرتے ہیں، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور غوث اعظم آگے سے فرماتے ہیں خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے، یہ حضرت جی وکری دنیا ہے حضرت، یہ دنیا وکری ہے حضرت جی، اس کے اصول وکرے ہیں، اس کے قاعدے وکرے ہیں جی، یہ دنیا وکری ہے، یہ آپ کی اور میری دنیا کی طرح نہیں ہے، یہاں کچھ اور ہے حضرت جی، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے حضرت، جس نے کہا نا میں ہوں سمجھو کوئی نہیں ہے حضرت، جس نے کہا نا میں نہیں سمجھو کوئی ہے حضرت، یہ وکری دنیا حضرت، اس کے اصول وکرے ہیں، اس کے قاعدے وکرے ہیں۔ میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں نے عرض کی حضور کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ،
तो चौंक से गए हैं, तो मुझे देख के फरमाना कि मौलवी रोटी शोटी खाया कर, इशक का नाम ही ना लई है, तेरी वेस्कोट वूस्कोट लै जानी है। ये वक्री दुनिया है हज़रत जी, ये बड़े लोगों की दुनिया है। और सूफिया कहते हैं जिसको हारना नहीं ना आता वो ना इधर आए कोई, क्योंकि जो यहाँ हारेगा वो ही जीतेगा। जिसको हारना नहीं आता वो ना यहाँ आए, या मरना पड़ेगा कदम कदम पे, या मरना पड़ेगा, या मारना पड़ेगा अपना फिर है। तो ये लोग हज़रत जी जानबूझ के अपना नाम बदल जाते हैं, साडा ना ही कोई ना लगे, इतनी नफी करते हैं। चल बोलिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मने। ये उच्च शरीफ बहुत बड़ी गद्दी है जी, उच्च शरीफ सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ है। ये लिखा है कहीं हुजूर बुल्ले शाह और उच्च शरीफ दोनों इकट्ठे हो गए, साबे नज़र थे दोनों, बसीरत थी फरासत थी दोनों तरफ। हुजूर बुल्ले शाह ने भी देखा कि सीना रोशन है, उन्होंने देखा कि इधर भी रोशन है। पहले हुजूर बुल्ले शाह अर्ज़ करते हैं हुजूर कौन है आप, बड़ा सोना अंदर है आपका। और आगे से कहते हैं हज़रत जी अंदर तो आपका भी बड़ा सोना है, आप कौन है। हुजूर बुल्ले शाह कहते हैं हुजूर पहले सवाल मैंने किया, और कायदा ये है कि पहले सवाल पूरा किया जाए। अब वो जवाब क्या देते हैं जी उच्च शरीफ वाले, क्या कहते हैं हज़रत को पंजाबी में इशू तो नहीं है, समझ आती है पंजाबी, ठीक हो गई। अब वो क्या कहते हैं, असी उच्चे अल्लाह के वली थे जी, असी उच्चे साड़ी जात उच्ची, सदात में थे सैयद थे। असी उच्चे साड़ी जात उच्ची, असां उच्च शहर दे रहन वाले। हुजूर बुल्ले शाह की बारी है, हाय हाय फकर तो फिर फकर की तो अपनी दुनिया ने, ये नहीं को उच्च शरीफ वाले गलत थे, वो भी एक रंग था, वो भी एक कैफियत थी, वो भी एक हाल था, लेकिन फकर की अपनी दुनिया है। वो क्या कहते हैं, असी उच्चे साड़ी जात उच्ची, असां उच्च शहर दे रहन वाले। हुजूर बुल्ले शाह क्या कहते हैं, असी कसूरी साड़ी जात कसूरी, असी शहर कसूर दे रहन वाले हैं। 3 बार जी नफी कर दी अपनी। अल्लाह वो भी सैयद थे, वो भी अल्लाह के वली थे, वो भी उच्चे थे, लेकिन क्या असी कसूरी साड़ी जात कसूरी, असा शहर कसूर दे रहन वाले। ये वखरी दुनिया है, ये वखरी दुनिया। और ऐसे ऐसे हज़रत जी जुमले हैं कि जान लेते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने कहे, ये वखरी दुनिया हज़रत जी। इसलिए भाई बड़े लोग बैठे हैं, बस इतना कहूँगा भाई बच के रहना, जरा इससे बच के रहना, बड़ी बुरी चीज़ है ये तकब्बुर, तबाह कर देता है। और इसीलिए किसी ने कहा था जिसको मैं की हवा लगी उसे न फिर दवा लगी न दुआ लगी, वो गया काम से। इससे बड़ा बच के रहना, ये तबाह कर देती है, इससे बड़ा बचना। और खुद नहीं बचा जाता जी, जो कहता है ना मैं खुद ही बच रहा हूँ, समझो उतना ही फंस रहा है। ये किसी की निगाह से बच सकती है, बिल्कुल नहीं बचा जाता। बल्कि जो कहता है ना मैं बच रहा हूँ, वो उतना ही फंस रहा होता है। ये किसी की निगाह से, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, ये किसी की निगाह से, तो फंसते जाओगे।